بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے بہت پہلے آسیہ ملعونہ نے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہے تھے۔ سیشن نے جس پر اسے سزائے موت سنائی، ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا، لیکن آج سپریم کورٹ نے آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے کے آرڈر کیے ہیں۔ اس فیصلے سے صرف پاکستان کے مسلمان نہیں بلکہ عالم اسلام کے مسلمان، ان کے قلوب و اذہان کو زخمی کیا گیا۔ وہ ایک ہیجان میں مبتلا ہوئے اور اس وقت ملک کی مختلف شاہراہوں پہ، ملک کے مختلف شہروں میں مختلف چوکوں پر مسلمان اور عاشقان مصطفیٰ احتجاج کے لیے اور مظاہروں کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ کیا دنیا والوں سے اور فیصلہ کرنے والوں سے، یا اس کے پیچھے جو لوگ ڈور ہلانے والے ہیں، ان پر یہ بات مخفی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی متاع اگر کوئی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک مسلمان چاہے وہ عملی طور پر کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، اس کے مزاج کے خلاف ہو، اس کی برادری کے خلاف ہو، اس کے والدین کے خلاف ہو، یہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی کلمہ پڑھنے والا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی اور ادنا سی بے ادبی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر اگر وہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کے لیے اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور وہ دنیا کی ہر چیز برداشت کر لے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی وہ برداشت نہیں کرے گا۔ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا یا جن کے ایمان پر یہ فیصلہ کیا گیا، ان شانیہ کا هو الابتر کے تحت، وہ تو انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ میں اپنی جماعت کے اراکین سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے طور پر جس حد تک وہ اس احتجاج میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، مظاہروں کے ذریعے، قراردادوں کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے وہ اپنا حصہ اس میں ڈالیں، اور آنے والا جو جمعہ ہے، اس جمعے کے اجتماعات میں
وہ بھرپور طریقے سے قرارداد مذمت پیش کریں اور لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف بھرپور طریقے سے مظاہرے کریں، احتجاج کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا عملی ثبوت دیں۔ انشاءاللہ آخری کامیابی محبان مصطفیٰ ہی کو ملے گی اور دشمنان مصطفیٰ ان شانیہ کا هو الابتر کا انشاءاللہ نشانہ بن کے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔